حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنوں پہ لعنت بر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور امام الحجہ واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود العمد عنی ابو القاسم وآل بیتہ یمین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ صلوات پڑھ محمد و علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ میرا پاک خالق ہماری اس جلیل درگاہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اس کے ماتم بچھایا آپ کا قدم بقدم چل کے آیا، میرا پاک خالق اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ مومنین کی جو بھی نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے۔ اور ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ میرا پاک خالق ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد ظہور عطا فرمائے۔ سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یاد ہے یہ بات شروع کی جائے۔ 4 نسلوں سے مومنین کا حال دیکھ لینا ہے میں نے کہ ماشاءاللہ مومنین کس حال میں بیٹھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا ہے عقیدے کے تصرف کا تماشا۔ جس بندے کو میری بات سمجھ آتی جائے وہ میرے حق میں فقط دعا کر دے میرے لیے کافی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا ہے عقیدے کے تصرف کا تماشا۔ بات جب تک سمجھ نہ آئی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا ہے عقیدے کے تصرف کا تماشا۔ عقیدہ عقیدہ عقیدہ۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی دنیا ہے عقیدے کے تصرف کا تماشا۔ معاشر اس کہتے ہیں جو عادل کی ولی ہو۔ توجہ طرف میری رہے بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا ہے عقیدے کے تصرف کا تماشا۔ دنیا ہے عقیدے کے تصرف کا تماشا۔ معاشر اس کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو۔ دولت ہے من کن تو کے منکر کا محلہ جنت میں نہیں رہا جہاں سے گئے رہے ہو۔ حسین کی ماں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کے روز کو تم نے اصول سمجھا۔ 1400 سال سے مولا علی کا روز چلتا آ رہا ہے۔ علی کے روز کو تو نے اصول سمجھا۔ غازیوں کو تو نے گلشن کا پھول سمجھا۔ علی کے بغض کو تو نے اصول سمجھا۔ غازیوں کو تو نے گلشن کا پھول سمجھا۔ اور تیرے غرور سے تو اچھا ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوتے ہوئے علی کو رسول سمجھا۔ مہربانی اجازت ہو 4 مصرے اور سنا دیا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے۔ من لفظ من یاد رکھنا ہے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے۔ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے۔ بحر عرفان ولا اور مجھرا کر دے۔ جس بندے کو ولا سمجھ آتی ہے ولایت علی ابن ابی طالب سمجھ آتی ہے وہ میرے ساتھ بولے میں کہہ رہا ہوں من کی جاگیر پہ من کی جاگیر پہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے۔ بحر عرفان ولا اور بھی پہرا کر دے۔ میں کہہ رہا ہوں شان اہل بیت میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ کہ اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔
بھائی اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا ہے؟ یار اس بندے کو سمجھے میں سب بولتے ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ سے اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ گلے میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ میں کہوں گا رومال ہے. اب اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ اے موسیٰ ذرا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اب موسیٰ کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ پروردگار میرے ہاتھ میں ایسا ہے لکڑی ہے. لیکن موسیٰ نے یہ جواب نہیں دیا. کیا کہا موسیٰ نے؟ کہا پروردگار اس سے میں اپنی بھیڑ چراتا ہوں، مالک میں سے سمندروں میں راستے بناتا ہوں، مالک میں سے جادو سارے کو ختم کرتا ہوں، مالک میں سے سمندروں میں راستے بناتا ہوں. میں کہوں گا بھائی موسیٰ بتا دے. اللہ نے پوچھتا ہے تجھ سے تو کہتے ایسا ہے لکڑی ہے. لیکن موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے لکڑی ہے. لیکن موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے لکڑی ہے. بھائی میں نے کہا پھر اللہ پوچھ رہا ہے. کہا عیسیٰ نے، کہا موسیٰ نے کہ اے شخص اللہ چاہتا ہے کہ آج اللہ بتا دے ایسا کی فضیلت کیا ہے. تو یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. میں کہوں گا جب موسیٰ کو یہ پتا تھا کہ اللہ ایسا کی فضیلت بتانا چاہ رہا ہے تو پھر اللہ کو بھی معلوم تھا، جبرائیل کو بھی معلوم تھا کہ چادر کے نیچے کیوں ہے. لیکن وہ اللہ سے اس لیے پوچھا تھا اور اللہ بتا دے اہل بیت کی فضیلت کیا. لیکن آج جبرائیل کا دل تھا اللہ بتا دے اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. حضرت محترم یہ نعرہ لگانے سے گھبرایا کریں. آج ایک آپ کو میسج دے کے جا رہا ہوں. یہ نعرے بھائی ہمارے بنیادی نعرے تین ہی ہیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری. حضرت کیونکہ ہمارے کوئی سیاسی نعرے نہیں ہے. اور یاد رکھنا یہ نعرے ہم نے کسی کے جھوٹے کی روایت سے نہیں لے، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے جو مومنوں کو تین طرح کے اندھیروں سے نکالتا ہے. میں کہوں گا مالک وہ ذرا تین اندھیرے تو بتا دے. کہا ایک اندھیرا ہے مسلم کا اندھیرا، ایک اندھیرا ہے کافر کا اندھیرا، ایک اندھیرا ہے کافر کا اندھیرا، ایک اندھیرا ہے مشرک کا اندھیرا. اور میں کہوں گا پانے والے وہ کون سے اندھیرے ہیں؟ کہا ایک ہے مشرک کا، ایک ہے کافر کا، ایک ہے منافق کا. تو ہم پتا چل گیا اگر مشرک کا بنانا ہو تو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اور اگر کافر کو بنانا ہو تو کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ، اور اگر منافق کو بنانا ہو تو کہنا پڑے گا علی ولی اللہ. ہم آپ کو سلام سر کے حسین کہ آپ کو کسی کو محتاج نہ کریں. اب اللہ نے جبرائیل سے کہا ہے، جبرائیل تجھے معلوم نہیں ہے ہم فاطمہ تو بابو حب بنوہا. اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے تعارف فرمایا. اللہ نے کہا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا قمرا ینور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت العصا. اللہ نے کہا اور میرے سارے ملائکہ آج گواہ ہو جاؤ، یہ جو میں نے آسمانوں کو بلندی دی، زمینوں کو پستی دی، دریاؤں کو روانی دی، چاند کو چاندنی دی، ستاروں کو چمک دی، دریاؤں کو روانی دی، یہ ان پانچوں کے صدقے میں دی. بھئی اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمانوں کو بلندی دی، زمینوں کو پستی دی، دریاؤں کو روانی دی، زلیخا کو جوانی دی، آدم کو علم دیا، موسیٰ کو حیبت دی، نوح کو تقویٰ دیا، عیسیٰ کو جلال دیا، موسیٰ کو جلال دیا. یہ ان پانچوں کے صدقے میں دیا. میں کہوں گا پروردگارا بات کیا ہے؟ محبت تو اہل بیت سے کر رہا ہے، روشنی آسمانوں کو دے رہا ہے، محبت اہل بیت سے کر رہا ہے، بلندی آسمانوں کو دے رہا ہے، محبت اہل بیت سے کر رہا ہے، بلندی زمینوں کو دے رہا ہے. کہا دیکھو جس سے محبت کرو فقط محبت کافی نہیں ہے، محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. اللہ نے کہا محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. میں نے کہا مالک بات کیا ہے؟ محبت تو اہل بیت سے کر رہا ہے، بلندی آسمانوں کو دے رہا ہے. کہا دیکھو محبت کے لیے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. کہا دیکھو میں نے کی ہے اہل بیت سے محبت، میں نے ان کی محبت میں سورج بنا دیا.
میں نے اہل بیت سے محبت کی، میں نے ان کی محبت میں چاند بنا دیا، میں نے ان سے محبت کی، میں نے ان کی صحبت میں، ان کی یاد میں نے چاند ستارے بنا دیے۔ میں کہوں گا پالنے والے ہم بھی ان کے ہی ماننے والے ہیں جن سے تو نے محبت کی ہے، ہم نے بھی ان سے محبت کی ہے، لیکن تجھ میں اور ہم میں فرق بڑا ہے۔ تو ہے خالق، ہم ہے تیری مخلوق۔ جو اختیار میں تھا سورج بنانا، جو اختیار میں تھا چاند بنانا، تو نے سورج بنا دیا، تو نے چاند بنا دیا، لیکن پالنے والے ہمارے اختیار میں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن آج امام درگاہ کو ہم نے بنایا، تازیانے ہم نے بنائے، علم ہم نے بنایا۔ یہی وجہ ہے ہر دور میں لوگ علی کا بغض رکھتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ زمانے کا دستور ہے کہ ہر غلام اپنے سردار کی زیارت کو جایا کرتا ہے۔ مجھے بتائیں کتنا خوش قسمت ہوگا وہ غلام کہ جس کی سردار جو ہے، جس کی زیارت کے لیے سردار خود چل گیا ہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ وہ جناب مصر تمار کی دکان پہ جاتے تھے اس کی زیارت کے لیے۔ ایک دن مصر تمار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا اے مصر بتا تجھے اگر محبت علی کا امتحان دینا پڑ جائے تو کیا کرو گے؟ کہا مولا یہ وقت بتائے گا۔ اب وقت گزرتا گیا، بہلول جو ہے جناب سلیمان فارسی وہ انتظار کی گھڑیاں گنتا رہا، آخر وہ وقت آیا۔ ایک دن جا رہا تھا، ایک دروازے پہ ایک شخص کھجور کا درخت لگا رہا تھا، شکر پروردگار ادا کیا۔ جناب مصر تمام نے شکر پروردگار ادا کیا کہ مالک مولا کے فرمان کے پورا ہونے کی پہلی نشانی تو نے دکھا دی۔ اب جناب مصر کا کیا دستور تھا، روزانہ اس کو پانی لگاتے تھے۔ آخر کیا ہوا، ایک دن جناب مصر تمار پہ محبت علی کا مقدمہ چلایا گیا، سزا کے طور پہ اسی درخت کھجور کے درخت کے ساتھ اسے سولی پہ لٹکایا گیا۔ اللہ نے شاید نے اسے کچھ یوں بیان کیا ہے، جناب مصر فرماتا ہے یہ تمام کارگوانی سوچا کر دو، یہ تمام کارگوانی سوچا کر دو، میرے ہاتھے مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، تم میرے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، وہ توجہ میری طرف رہے۔ جناب مصر میں تمام فرما رہا ہے یہ تمام کارگوانی سوچا کر دو، میرے ہاتھے مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، تم میرے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، لیکن راک میرے جسم کی راک کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے، ایک دو دن نہیں صبح نشہ تلک جب تلک جہاں تک یہ ہوا جائے گی، ایک حلالی میں علی کا وعدہ ہے، یہ علی کی صلاح۔ یہی وہ اسلام ہے کہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، 18 ذی الحج غدیر کے میدان میں، اور 18 ذی الحج کے بعد 50 سال کے بعد میرا مظلوم آقا کہہ رہا ہے الاسلام السلام، کہ میرا اسلام پہ سلام ہو۔ کیا وجہ بنی تھی کہ جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اسی اسلام کو میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اس اسلام کو میرا آخری سلام ہو۔ کیا وجہ بنی تھی کہ 50 سال کے بعد کون سی ایسی تبدیلی واقع ہو گئی؟ میرا مولا حسین کہہ رہا ہے جس اسلام پہ یزید جیسا حکمران آ جائے اس سلام پہ میرا سلام ہو۔ عزیز محترم، میرے مظلوم آقا نے جب یزید نے قاصد بھیجا تو ولید کا ایک قاصد آیا مولا کے پاس، کہا حاکم وقت نے آپ کو دربار میں طلب کیا ہے۔ مولا نے کہا میں جانتا ہوں کس نے طلب کیا ہے۔ اب مولا دربار میں گئے، سارے حشر جوان ساتھ تھے، جناب اکبر ساتھ تھے، جناب قاسم ساتھ تھے، جناب عباس ساتھ تھے۔ بھائی میں کربلا نہیں پڑھ رہا، 10 محرم نہیں پڑھ رہا، یہ مدینے کی بات کر رہا ہوں، نانے کا شہر تھا، سارے جوانان ساتھ تھے، لیکن اذان محترم 10 محرم کی رات کی نیت تھی۔ اذان محترم 10 محرم کو جب سارے جوان شہید ہو گئے، نہ عباس رہا، نہ قاسم رہا، نہ اکبر رہا، مولا حسین علیہ السلام رو کے کہتے حال من ناصر ینصر، نہ کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے۔
انہوں نے کہا کہ یزید نے کہا ہے بیعت کر. مولا نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر مولا حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں حسین، تو یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کیوں کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا؟ یعنی میرا مظلوم آقا یہ ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے کہ جو بھی حسین جیسا ہو، جو بھی حسین کے کردار پہ عمل کرے، وہ یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیز محترم، آخر یہ کیا وجہ ہے جب رسول اکرم تمام مستورات اور جوانان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، لیکن جناب صغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جناب صغرا کو جو ہے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ پھر میں نے سوچا شاید اس وجہ سے کہ وہ بیمار تھی. لیکن جب جناب سید سجاد کی طرف دیکھا، بیماری کربلا کی طرف دیکھا کہ جب وہ جا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں جا سکتی، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ بہت چھوٹی تھی، اس وجہ سے ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ 15 دن کا الیسر بھی ساتھ جا رہا ہے، ہم نے کہا جب الیسر ساتھ جا سکتا ہے تو جناب صغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ پھر ہم نے سوچا کہ شاید بیمار ہو، لیکن یہ بھی ہماری جو ہے غلط فہمی دور ہو گئی. اب کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے؟ عزیز محترم، عجب نہیں اللہ کا جو ہے مولا حسین علیہ السلام کہے کہ بھائی میں اپنی بیٹیوں کے کھلے بال دیکھ سکتا ہوں، لیکن یہ صغرا ہے میری ماں زہرا کی شبیہ، میرا دل یہ برداشت نہیں کرتا میری ماں زہرا کی شبیہ درباروں اور بازاروں میں سر ننگے پھرے. اللہ